سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ صراط المستقیم ہے، یہی قرآن تمہارے لیے صراط المستقیم ہے۔ بے شک ہم لوگ دعا بھی مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلا، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو قبول کر لیے اور یہ ایک تحفہ میں ہمیں قرآن دیے، جو ایک طرح سے آپ اس آیت کو دیکھیں تو یہ آیت ایک طرح سے جواب بھی ہے کہ ہم لوگ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں یا اللہ ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلا، تو ایک طرح سے یہ ہم لوگوں کو گفٹ جواب میں یہ ملا کہ یہ جو پورا قرآن ہے سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک، یہ سب ہمارے لیے ایک گفٹ ہے، ایک جواب ہے، اور اب ہماری ذمہ داری یہاں سے یہ ہے کہ ہم اس پہ پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ لیکن افسوس ہم تو اسے پڑھنا چاہتے ہیں، عمل کرنا ہی نہیں چاہتے، لیکن ہم اگر اسے عمل کریں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ تو میں اپنے تمام دوستوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ ضرور بے ضرور آپ قرآن پڑھیں، سمجھیں۔ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ایک ایک چیز آپ کی زندگی میں جو جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ آپ صحیح اسے کر پائیں گے، جو جو چیز آپ غلط کر رہے ہو اسے آپ صحیح کر پائیں گے، کیا سچ ہے کیا غلط ہے ان سب کو آپ سمجھ پائیں گے۔ ایک چیز اور آپ اسے بھولیں نہ، قرآن سنت دونوں بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں قرآن سنت ایک اس طرح کا رشتہ ہے دونوں کا، ایک کے بغیر ایک صحیح نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھیں لیکن قرآن مکمل آپ سمجھ سکتے ہیں جب آپ حدیث کو پڑھیں گے۔ دیکھیں آپ جیسے قرآن میں حکم ہے نماز کا، اب نماز کی کس طرح پڑھنا ہے وہ ہم حدیث پڑھیں گے، وہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل عمل کو دیکھیں گے تو ہم سمجھ پائیں گے ہمیں نماز کس طرح پڑھنا ہے اور کس طرح نہیں پڑھنا۔ حج کے معاملے میں دیکھیں حج فرض کر دیا گیا، وہ کس طرح حج کرنا ہے وہ ہم حدیث کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تب ہم جا کر ایک اچھا ایک صحیح وے میں حج کر پائیں گے۔ آپ بہت مشہور واقعہ ہے کہ اگر ایک پیشنٹ، ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ دوا لے لے اور اس دوا کا وہ دوا نہ کھائے، صرف وہ دوا کا نام پڑھتا رہے تو کیا اس کا مرض ٹھیک ہو پائے گا؟ بالکل نہیں۔ وہ دوا کھائے گا تب اس کا مرض ٹھیک ہوگا۔ اسی طرح قرآن ہے، ہم قرآن پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے تو واقعی میں ثواب ملے گا، نیکی ملے گی مجھے، لیکن جو اس کا حق ہے وہ حق ہم ادا نہیں کر پائیں گے۔ جیسے حقوق العباد ہے اسی طرح آپ سمجھ لیں تو حقوق القرآن بھی، قرآن کا بھی حق ہے ہم پر کہ اسے صحیح سے پڑھنا سمجھنا۔ لیکن محترم سامعین، ہم لوگ آج قرآن کو رمضان میں نکالتے ہیں، پڑھتے ہیں، 2-3 ختم کرتے ہیں، ہو گیا۔ اسی طرح ہماری قرآن کے حق جو اس کے حق ہوتے ہیں وہ ادا ہو گئے، اتنا ہم اسے ایک کمفرٹ زون میں قرآن کو رکھ چکے ہیں۔ بہت افسوس ہے، یہ ہم پر بہت افسوس کی جائے کہ ہم کس طرح کے لوگ بن گئے ہیں۔ السلام